بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، پروردگار عالم نے ہر انسان کو پیدا کیا اور اس کا شجرہ نسب اس کو ایک خاص شجرہ نسب دیا، اس کے آباء و اجداد میں خاص افراد رکھے جو اس انسان کا شجرہ نسب کہلاتا ہے۔ تو مختلف قسم کے اس میں لوگ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا بھی شجرہ نسب ہے، سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے کہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، لیکن ہر انسان شجرہ نسب رکھتا ہے۔ پروردگار عالم نے مقصود کائنات، مقصد کائنات اور خاتم النبیین پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شجرہ نسب عطا کیا ہے۔ دیکھا جائے اور پڑھا جائے اور احادیث ذخیرہ احادیث میں پرکھا جائے تو کائنات کے بہترین لوگ انبیاء کے بعد، اور اس میں کچھ انبیاء بھی شامل ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں شامل کیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں اور پاکیزہ ہیں، ان کے قلوب و اذہان معطر و معمر ہیں اور دھرتی کے زمانے کے بہترین لوگوں میں شامل ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں شامل کیا ہے۔ والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی جتنے بھی لوگ ہیں وہ عظیم لوگ ہیں۔ چنانچہ شجرہ نسب کچھ یوں ہے: سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن غالب بن لوی بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اور بخاری شریف باب بیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ روایت ہے کہ عدنان تک سلسلہ نسب آپ علیہ السلام کا مسلم ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور حضرت عدنان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہونا بھی مسلم ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ حضرت ابراہیم جو کہ حضرت اسماعیل کے والد ہیں، انہوں نے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، قرآن عظیم نے اس دعا کو نقل کیا ہے۔ یہ اسی کا ثمرہ ہے کہ حضرت عدنان حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، تو انہی کی اولاد میں سے آگے آ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو یہ سلسلہ نسب مسلم ہے۔ اور نضر بن کنانہ کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش ایک بہت بڑے سمندری جانور کا نام ہے جو چھوٹے جانوروں کو کھا سکتا ہے، لیکن اس کو جانور کو کوئی نہیں کھا سکتا۔ قریش کو بھی اس لیے قریش کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے تمام قوموں پر غالب تھے، کوئی ان پر غالب نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ان کو بھی قریش کہا جاتا ہے۔ تو والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ نسب مبارک کے دونوں سلسلے جا کر کلاب بن مرہ پر مل جاتے ہیں، دونوں سلسلے گویا پیچھے جو جتنے بھی آپ کا نسب ہے وہ ایک ہی ہے، پھر کلاب بن مرہ سے ایک آپ کی والدہ کا خاندان آ جاتا ہے اور ایک آپ کے والد کی طرف سے خاندان آ جاتا ہے۔ یہ وہ بہترین لوگ ہیں، یہ وہ بہترین شجرہ نسب ہے جو پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سیرت النبی کے عنوان پر کام کرنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔